موجودہ مہینہ کون سا مہینہ ہے ہمیں پتہ نہیں کون سا مہینہ ہے عربی کا، اکثر لوگ نہیں جانتے، حافظ کا مسئلہ نہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس وقت اگر نہیں جانو گے تب کب جانو گے؟ ہر طرف ہری جھنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ جس کی آج کے تاریخ ہے، کتنی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے، ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ 12 تاریخ کو کیا کام ہوگا یہ آپ کو معلوم ہے، منگل کے دن آنے والے منگل کو کیا ہوگا ہم نے سب کو معلوم ہے۔ یہ کام جو منگل کو کیا جائے گا یا ہر 12 ربیع الاول کو کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے نبی کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں، نبی کی محبت میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نبی راضی ہو جائیں اللہ راضی ہو جائے، نبی کے محبوب بن جائیں اللہ کے محبوب بن جائے۔ یہ چاہت، یہ طلب، یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو ہے، اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے آج جو منگل کو کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا 3 صحابہ نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا عزم مصمم کیا ہے، اور یہ تینوں کام بہترین ہیں، شریعت سے ثابت ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن بس نبی کائنات کے طریقے کے خلاف یہ تینوں کام کیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی، فٹکار سنایا، زجر و توبیخ کی اور کہا جیسے تم نے کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہے، اگر واقعی ایسے تم نے کیا فلیس منی، ایسا کرنے والا جماعت المسلمین میں سے نہیں رہ جائے گا۔ تینوں کام ثابت ہے اسلام میں، اس کے باوجود اس کا کرنے والا نبی کے طریقے پر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے عمل کرنا چاہا تھا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو جو کام کیا جاتا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں یہ چیز ثابت ہے یا نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ تینوں کام ثابت ہے یا یہ کام ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ دیکھیے، جب سوال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی آپ لوگ کیوں مناتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے۔ دلیل تو بڑی بہترین ہے زبانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے۔ آپ سوال کرو نبی کائنات نے خوشی کس انداز میں منائی ہے، کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر سوموار کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میری پیدائش ہوئی۔ اب آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کو ہوئی، یہ متفق علیہ بات ہے، سب کا اتفاق ہے، آپ کی پیدائش سوموار کو ہوئی، آپ نے سوموار کو روزہ رکھا پوری زندگی، لیکن ہم اور آپ نبی کی پیدائش کی خوشی کیسے مناتے ہیں، روزہ رکھے یا اور کوئی کام کر کے؟ اب بتائیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کی بنیاد پر روزہ رکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس خوشی میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا ہے، تو آپ نے جو کام کیا ہے پیدائش کی خوشی میں وہی کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ خوشی میں آپ روزہ رکھیے، اور پھر آپ سال کے 355 دن میں ایک دن خالی خوشی مناتے ہو، سال کے 355 نہیں 365 نہیں بول رہا ہوں، 355 عربی کے مہینے کے اعتبار سے 355 دن کا سال ہوتا ہے، 355 دن میں ایک دن آپ خوشی مناتے ہو نبی کی پیدائش کی، اور نبی کائنات نے کتنی مرتبہ منایا ہوگا؟ کم سے کم
तकरीबन पूरे साल में 50 हफ्ता आएगा, और जब 50 हफ्ता आएगा 50 मरतबा सोमवार का दिन आएगा। नबी कायनात ने कम से कम 50 मरतबा एक साल में रोजा रखा है। आपने कब रोजा रखा? आपने कब रोजा रखा? और तीसरी बात ये कि आपने तो रोजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रोजा रखा सोमवार को, और आप इस साल खुशी मनाएंगे किस दिन? मंगल को। यहां भी तजाद, यहां भी इख्तिलाफ। एक और बात मैं आपको बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख के बारे में इख्तिलाफ है, किस दिन आपकी पैदाइश हुई। किसी ने कहा रबीउल अव्वल की पहली तारीख को हुई, किसी ने 7 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 2 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 12 कहा, और बाज ने तो दूसरे महीने का नाम लिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में नहीं बल्कि दूसरे महीने में हुई है। अब आप बताओ, अगर इख्तिलाफ है कि इस दिन नबी की पैदाइश हुई, या इस तारीख में हुई, इस तारीख में हुई, इस तारीख में हुई, इस तारीख में, आप 12 रबीउल अव्वल को खास किस बुनियाद पर कर रहे हो? ये चौथी बात कि नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश के अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन तारीख वफात के बारे में इत्तिफाक है। सारी कायनात मानती है, सारे मुसलमानों को ये मालूम है और मालूम होना चाहिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई है। ये मुत्तफक अलैह मसला है। तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ, लेकिन तारीख़ वफात में इख्तिलाफ नहीं बल्कि इत्तिफाक है। अब 12 रबीउल अव्वल हकीकत में पैदाइश का दिन नहीं बल्कि वफात का दिन है। बूढ़े लोग जानते हैं पहले क्या मनाया जाता था? बताओ क्या मनाया जाता था? 12 वफात मनाया जाता था, यही तो कहते थे 12 वफात। लेकिन जब सुन्नत के जानकार लोगों ने तकरीरें की जगह जगह बताया कि वफात 12 वफात मनाते हो, क्या वफात के मौके पर जुलूस निकाला जाता है? क्या वफात के मौके पर ढोल और ताशे बजाए जाते हैं? वफात के मौके पर हुड़दंग बाजी की जाती है? जब अवाम ने घेरा चारों तरफ से, तारीख तो नहीं टाला, काम तो नहीं छोड़ा, लेकिन नाम बदल दिया। 12 वफात के बजाय ईद मिलादुन नबी नाम रख दिया कि दिन वही रहेगा, तारीख वही रहेगी, महीना वही रहेगा और नाम बदल जाएगा। 12 वफात के बजाय क्या मनाया जाने लगा? ईद मिलादुन नबी नाम दे दिया गया। काम वही है, नाम बदल दिया गया। एक और बात यही आपको बताऊं कि ये मनाने वाले अगर ये कहें कि हमारा अकीदा है कि 12 तारीख ही को आपकी पैदाइश हुई है, मान लेते हैं, लेकिन पैदाइश भी उसी तारीख में, वफात भी उसी तारीख में। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का गम आपको नहीं है? आज आप खुशी मना रहे हो जबकि आज ही के दिन नबी की वफात हुई है। क्या नबी की वफात आपको याद नहीं आती? नबी की तारीख पैदाइश और नबी का पैदा होना आपको याद आता है, नबी कायनात की वफात आपको याद नहीं आती? आप अपने घर के, माँ के, बाप के, बेटे के किसी की वफात का जिक्र जब सामने आपके आ जाए, यकीनन आप गमज़दा हो जाते हैं, दिल भर आता है। अगर वाकई आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत थी, अपनी औलाद से मोहब्बत थी, या अपने जाने वाले भाई से मोहब्बत थी, जब भी वो याद आएगा दिल भर आएगा, उसकी मोहब्बत लौट आएगी, जिसके नतीजे में बसा औकात बहुत सारे लोगों से आंसू भी निकल आते हैं। नबी कायनात, हमारे पेशवा, हमारे आका, कायनात के रहबर, अफजलुल अंबिया व रसूल, तमाम अंबिया के इमाम, जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे। हमारी रहनुमाई के लिए सारी तगोदो, पूरी जिंदगी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, मेहनत किया
آپ کے دنیا سے جانے کا غم ہم کو نہیں، ہمیں غم ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ 12 تاریخ کو جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، میں آپ کو بڑی صراحت کے ساتھ بتا دوں، نبی کی رسالت والی زندگی میں یہ تاریخ کم سے کم 22 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ یہ تاریخ آئی ہے رسالت والی زندگی میں، نبوت والی زندگی میں کم سے کم 22 مرتبہ یہ تاریخ آئی ہے۔ لیکن پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کائنات کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو کسی بھی قسم کے خوشی کا اظہار کسی بھی شکل میں نہیں کیا ہے۔ بعد والے کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا کے لوگ اگر صحابہ کرام کی طرح سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ گویا ہدایت کے لیے معیار قرار دیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں نبی کی وفات کے بعد تقریباً 90 سال تک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 90 سال تک صحابہ زندہ تھے۔ لیکن 90 سال میں 90 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن صحابہ کرام کی ساری سیرتیں اٹھا کے دیکھ لو، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو خوشی منایا ہو۔ جبکہ ہم محبت نبی سے کتنا کرتے ہیں، صحابہ کتنا کرتے تھے، کوئی معیار ہی نہیں، زمین اور آسمان کی دوری نہیں بلکہ اور اس سے زیادہ دوری کی بات کہی جائے تو بجا ہوگا۔ صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے یہ اشارے سے بتا دوں۔ اللہ کے نبی اگر تھوکتے تھے، صحابہ تھوک کو اپنے ہاتھ پر لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، یہ نبی سے محبت تھی۔ اور جن کو مل جاتا وہ اپنے بدن پہ ملنے لگتے، اور جن کو نہیں ملتا دوسرے کے ہاتھ میں تری ہوتی اور رگڑ کر کے اپنے بدن پہ ملنا شروع کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی نبی کائنات سے۔ اور ہم تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، ابھی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آ جائے، جاؤ چھوڑو کاؤ ہمیں پریشان کرت ہو، کیسے ہم یہ کل چھوڑیے، عورتیاں ناراض ہو جائی، بہنیاں ناراض ہو جائی، فلانیاں ناراض ہو جائی، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، دنیا ناراض نہ ہونے پائے اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو، نبی کائنات ناراض ہو جائیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی زندگی دیکھیے، سب کو جانے دیجئے، یہ چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اجمعین، ان چاروں جن کے ماننے والے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں، لیکن ان چاروں اماموں میں سے بھی کسی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ 12 ربیع الاول کو منائی، نہ سال کے کسی مہینے میں منائی۔ آپ بتاؤ، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور ان چاروں اماموں جن کے نام پہ مسلک چلتا ہے دنیا کے اندر، ان سب نے نہیں کیا۔ کس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عید میلاد النبی منا رہے ہو؟ ایک ہی بچتا ہے جس کا نقش قدم باقی ہے اور اسی کے نقش قدم پہ دنیا چل رہی ہے، وہ ہے ابلیس لعین۔ ابلیس لعین ہی کا مقصد ہے کہ محمد الرسول اللہ کی مخالفت کی جائے، وہ کام کروایا جائے دنیا کے اندر دنیا والوں سے جو نبی اور اللہ کی مخالفت کا کام ہو۔ یہ ابلیس لعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہے، ورنہ شریعت کے نقش قدم، محمد الرسول اللہ کا نقش قدم، صحابہ کرام کا نقش قدم اور ائمہ مجتہدین کا یہ نقش قدم نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر موقع پر، ہر معاملات میں
تمام کاموں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو مخالفتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یا اللہ کی جناب میں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے دامن عفو میں جگہ دے، درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور جنت الفردوس کا مکین ہمیں بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور